چوتھی بنیاد سلسلہ قادریہ کی وہ ہے خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کیا ہے؟ ایک جامع سی روایت چند الفاظ کے اندر حضور نے ساری بات سمیٹ کے رکھ دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، فرمایا میرا دین اسلام ہے ہی خیر خواہی کا نام، اسلام ہے ہی خیر خواہی کا نام، اس میں برائی نہیں، اچھائی ہی اچھائی ہے۔ کس کے ساتھ؟ فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، اماموں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور عوام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرو، سب کے ساتھ خیر خواہی کر کے زندگی گزارو۔ پانچویں بنیاد جو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے سلسلے قادری کی پانچویں جو بنیاد ہے وہ ہے دوسروں کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضور پوچھتے ہیں کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری بار پوچھا، خاموشی، تیسری بار پوچھا، پھر خاموشی ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور آپ فرمائیے کہ اچھے لوگ کون ہیں اور برے کون ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ اچھا وہ ہے جس سے بھلائی کی خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ پھر پوچھا حضور برا کون ہے؟ حضور فرماتے برا وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ ہے سادہ سی یہ حدیث طیبہ، ہم تھوڑا غور کریں نا تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا، میں اچھا ہوں یا برا۔ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے کردار کو دیکھ لیں، معاملہ سارا نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے سلسلے کی بنیاد جو چھٹی بنیاد ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث، حضور نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے اوپر والا شعبہ یہ ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے اوپر والا شعبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ ایک ہے اس کا اقرار کرے، اور ایمان کا سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ بندہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ ایمان کا سب سے نچلا شعبہ۔ تو گویا یہ سبق یہاں موجود ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، اور کم از کم جا کے سب سے نیچے چلے جائیں تو یہ دل میں آرزو تمنا ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ میں لوگوں سے تکلیفیں دور کرتا چلا جاؤں، میں لوگوں سے تکلیفیں دور کرتا چلا جاؤں۔ یہاں میں مختصر اگر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں نا، ہمارا محلہ الحمدللہ اس طرح کا ہے کہ اس میں گلیاں کھلی کھلی ہیں، ہماری گلیاں کھلی کھلی ہیں۔ تھوڑا سا ایک بار یہ سوچئے، گلیاں کھلی ہیں، وہ گلی چھوڑی ہم نہیں ہیں، جس نے ادھر مکان بنایا اس نے چھوڑ دی، اس نے بھی اپنی طرف سے کچھ جگہ چھوڑی ہے، وہ جگہ ہم نے چھوڑی ہے، لیکن جگہ جب چھوڑ دی نا تو اس کو چھوڑ ہی دیں۔ کس لیے؟ گلی کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم گلی چھوڑنے کے بعد پھر وہ سلوب بنا لیتے ہیں بائک کے لیے، گاڑی کے لیے، وہ سلوب کدھر ہے؟ 2 فٹ 3 فٹ باہر آئے گی گلی میں، اگلا بھی یہی کرے گا، 2-3 فٹ وہ بھی آگے کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ 2 گاڑیاں ایک دم سے آگے پیچھے آ جائیں، اس جگہ سے گاڑی ایک ہی گزرے گی، 2 نہیں گزرے گی۔ میں نے رستہ تو چھوڑا پر اس میں تھوڑی رکاوٹ اور پیدا کر دی کہ اس رستے سے گزرنے کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو یہ انداز تو درست نہیں۔ اگر رستہ چھوڑ رہا ہوں تو رستے کو بالکل چھوڑ دوں، رستے کو بالکل چھوڑ دوں۔ آگے بڑھیے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے سلسلے قادریہ کی جو بنیادی جو بات ہے وہ 7ویں بنیاد ہے مسلمانوں کی خطاؤں غلطیوں کو معاف کرنا،
مسلمانوں کی خطا غلطی معاف کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ کریم تمہیں معاف کرتا چلا جائے گا۔ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں بڑی خوبصورت رہنمائی موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے بتا کہ ساری مخلوق تیری ہے، پر اس ساری مخلوق میں تیرا پیارا پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تیرا پیارا اور پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو بدلہ لینے پہ قادر ہو پر میری رضا کے لیے بدلہ نہ لے۔ وہ کیا کرے؟ میری رضا کے لیے بندے کو معاف کر دے۔ میں ہوں ماڑا، مجھ سے کسی نے زیادتی کی، میں نے کہا جا تجھے معاف کیا، میں نے کیا معاف کیا ہے؟ میرے میں بدلہ لینے کی تو طاقت ہی نہیں ہے۔ اصل معافی کا پتہ تب لگے گا کہ جب میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، میرے پاس پاور ہو، میں بدلہ لے سکوں، لیکن پھر بھی میں کہوں جا میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ حضور تشریف فرمایا، میدان طائف ہے، لوگوں نے تکلیف دی، پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ خون نکلا، پاؤں مبارک وہ جو جوتے ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں۔ اب پاور کتنی ہے؟ حضور کی زبان ابھی ہلی نہیں، رب نے جبریل امین کو بھیج دیا، جا کے اے جبریل میرے سونے سے پوچھ کوئی تمنا، کوئی آرزو، اگر کہو تو یہ دونوں پہاڑ ملا دے، طائف صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ پاور ہے نا۔ آئے جبریل امین نے عرض کی، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر ان کو زمین صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اس قوم کا نام و نشان نہیں رہے گا، بدلے کی طاقت اتنی ہے۔ پر حضور فرماتے ہیں نہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ یہ ایک انداز دیا ہے۔ پھر آخری بات، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کیا ارشاد فرمایا کہ میرے سلسلے کی جو بنیاد ہے وہ 8 باتوں پر ہے، ان میں سے 8ویں بات کون سی ہے؟ کہ بندہ فقر اور بے نیازی اختیار کرے۔ بندہ فقر اور بے نیازی اختیار کرے۔ فقر بے نیازی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور حدیث رسول سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیہ نمبر 32 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دے دی ہے، جن چیزوں میں ہم نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت برتری دے دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو۔ میں نے دیکھا جناب اس کی کوٹھی بڑی ہے، میرا تو سادہ سا مکان ہے، یا اللہ میں نے بھی دے دے، یا اللہ مجھے بھی دے دے۔ نہ، یہ نہیں کرنا۔ اللہ نے اس کو وہ دیا، تمہیں یہ دیا، کوشش کرو کہ بہتر کر لو، لیکن وہی ہر وقت اسی میں رہنا، نہ میں اس تو بڑی کوٹھی بنانی ہے، انہوں نے جناب 2 گڈیاں ہو گئیاں، نہ میں جناب 3 لے کے رکھنی ہیں، انہیں جناب فلانی گڈی لئی، میں لیٹسٹ گاڑی میں لوں گا۔ یہ انداز نہیں۔ کیا ہے؟ جو رب نے دیا ہے بندہ اس پہ راضی ہو جائے، اس پر بندہ راضی ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، بڑی خوبصورت رہنمائی۔ فرمایا مالداری کیا ہے؟ فرمایا اصل مالداری یہ ہے کہ بندے کا دل لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائے، اس کو لوگوں کے مال کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ لوگوں کے مال ان کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے، ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھے۔ ڈاکٹر اقبال کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، یعنی اگر ہمت ہے تو وہ فقر ڈھونڈ جس فقر کی اصل ہے حجازی، جس فقر کی اصل ہے حجازی، یعنی اگر ہمت ہے تو وہ فقر ڈھونڈ جو فقر میرے محبوب نے اختیار فرمایا تھا۔ سب کچھ پاس تھا لیکن سادگی میں زندگی گزار گئے۔ فرمایا ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی۔ جیسے رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ شان، یہ وصف ہمارے اندر آ جائے گا کہ ہمیں بھی لوگوں کے مال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، پیٹ بھرتا کس کا ہے؟ بندہ کہتا ہے یہ مل جائے وہ مل جائے، ملتے بریک کہاں لگی؟ کہیں نہیں بریک لگی، آگے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین انسان کیا اس نے کمانا چھوڑ دیا؟
کیا وہ جو کما رہا ہے وہ سارا ڈونیشن کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اور آگے مزید کمپنیاں خریدتا چلا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ تو وہ تو ہے ہی کافر۔ مسلمان کی بات کرے تو ہم بطور مسلمان ہمیں زندگی یوں گزارنی ہے کہ جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کریں، جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ایسا مال نہ دینا جس کی وجہ سے میں تجھے ناراض کر جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔